ناظرین، عالمی جنگ نے پچھلی صدی میں دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ جو ہزاروں سال کی اس سے پہلے والی دنیا تھی وہ بالکل مختلف تھی۔ اس میں ایمپائرز ہوا کرتے تھے، کبھی ایک ایمپائر، کبھی ایک طاقت دوسرے کے اوپر حملہ کر کے اس کو جو ہے وہ اس کی زمین، اس کا وطن، اس کی لینڈ اپنے ایمپائر کے اندر شامل کر لیا کرتی تھی۔ یہ ابھی پچھلی صدی ہی کی بات ہے اور ہزاروں سالوں سے یہ ہو رہا تھا، اور ایسا تھا کہ جیسے یہ لیگلائز ایک چیز ہے۔ ہر وقت کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کر رہا ہے۔ ابھی پچھلی 5 صدیوں میں دیکھیں تو کبھی اسپینش آ رہے ہیں، کبھی فرینچ آ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ برٹشرز آ رہے ہیں۔ درمیان میں مسلمانوں کی عثمانیہ سلطنت تھی، بہت بڑے رقبے کے اوپر، براعظموں کے اوپر پھیلی ہوئی عثمانیہ سلطنت، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ایک لیگلائز تھا، ایمپائر بن رہے تھے، یہ ملک وہ ملک، حملے ہوتے تھے، زمین لے لی جاتی تھی، وطن لے لیا جاتا تھا۔ لیکن بنیادی تبدیلی پچھلی صدی کے اندر کیا آئی؟ 100 سال پہلے وہ بنیادی تبدیلی جس نے ہزاروں سال کی پیچھے ہیومن ہسٹری، ہزاروں سال کی دنیا، اس کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ بیسک رول کیا تھا؟ وہ بیسک رول ناظرین یہ تھا کہ نو ایکسپینشن۔ اب ایکسپینشن نہیں ہوگی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ملک کسی ملک کے اوپر حملہ کرے اور اس کی ٹیریٹری کو اپنے قبضے میں لے لے۔ یہ تاریخ انسانی میں فار دا ویری فرسٹ ٹائم عالمی سطح پر یہ اتفاق کر لیا گیا کہ اب کوئی ملک جہاں پر جس کے بارڈرز ہیں وہ وہیں تک محدود ہوگا، کسی دوسرے کے اوپر حملہ کر کے اس کی لینڈ کو اپنے اس ملک کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنا سکتا ہے۔ گو کہ اس کی خلاف ورزیاں ہوئیں، ڈیفینیٹلی وہ تو ہونا تھی، یہ کوئی اتنا آئیڈیلی تو ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا۔ جیسے اسرائیل کے جو 47 کے بارڈرز تھے آج وہ نہیں ہیں، جیسے گولان ہائٹس اس نے لی، لیکن مجموعی طور پر یہی آرڈر لاگو ہے۔ اور جس نے قبضہ کیا بھی صحیح، اس کو انلیگلی آکوپائڈ، گولان ہائٹس کو دنیا انلیگلی آکوپائڈ مانتی ہے۔ تو مجموعی طور پر 2-3 پاورز نے یہ چیزیں کی، لیکن مجموعی طور پر یہی آرڈر جو ہے وہ لاگو ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں امریکہ کی ناظرین جو جنگیں ہوئیں، افغانستان وار، عراق وار، شام، لیبیا، اس میں کیا ایسا تھا کہ یہ علاقے جو ہیں وہ امریکہ کا حصہ بن گئے؟ لیبیا، عراق اور افغانستان کیا امریکہ کا حصہ بن گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ امریکہ کا حصہ نہیں بنے۔ تو ماضی میں کیا ہوتا تھا؟ جب کوئی ایمپائر حملہ کرتا تھا تو وہ اس کے حصہ بن جاتا، اور یہ اصول بنیادی طور پر امریکہ اس میں اس کا کردار ہے، کیونکہ جو پچھلی صدی میں جو نیا ایمپائر وجود میں آیا، برٹش ایمپائر کے بعد جو نیا ایمپائر وجود میں آیا وہ امریکی ایمپائر تھا، اور امریکی ایمپائر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ دنیا کو رول تو کرے گا، ایمپائر تو اسی کا ہوگا، لیکن مختلف انداز کے اندر کرے گا۔ وہ سینکشنز کے ذریعے، پریشر کے ذریعے، کبھی کہیں پر جنگ چھیڑ دے گا، لیکن ماضی کی طرح رول نہیں کرے گا، ڈیفرنٹ انداز کے اندر، بدلتی دنیا کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ رول کرے گا۔ لیکن اب ناظرین کیا ہو رہا ہے؟ اب میں سارا یہ کنیکٹ کرتا ہوں مڈل ایسٹ کے ساتھ، غزہ کے ساتھ۔ اب ناظرین کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ دنیا لوٹ رہی ہے اسی ایمپائر ورلڈ کی طرف۔ یعنی ایک اصول جو 100 سال پہلے بنا تھا، اب یہ اصول کوئی ہمیشہ کے لیے تو رہنے والا نہیں تھا۔ یہ جو نیشن سٹیٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کا بارڈر ادھر تک ہے، فلاں کا ادھر تک ہے، اور یہ والا اصول کے ایکسپینشن نہیں ہوگی، جو جہاں تک ہے وہی محدود رہے گا، یہ 100 سال پہلے اصول بنا تھا۔ تو یہ کوئی ہمیشہ کے لیے اصول تو نہیں تھا۔ ہیومن ہسٹری تو آگے بڑھ رہی ہے، دنیا نے بدلنا تو تھا۔ تو اب وہ ہسٹورک ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا پھر سے بدل رہی ہے، پھر سے وہ ایکسپینشن، پھر سے وہ ایمپائرز وہ بنتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یا اس کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کون کامیاب ہوگا، کون نہیں ہوگا، لیکن یہ اصول وہ تمام پاورز خود توڑ رہی ہیں جنہوں نے یہ بنایا تھا۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو پولیٹیکل میپس ہیں وہ بدل رہے ہیں۔ اسرائیل، گریٹر اسرائیل کی طرف اس کی انٹینشنز ہیں، وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ٹرکی، گریٹر ٹرکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ سب کی انٹینشنز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کوئی کامیاب ہو رہا ہے، کوئی ناکام ہوگا، لیکن اس اصول کے خلاف اب یہ سارا کام جو ہے۔ تو ٹرکی، گریٹر ٹرکی، وہ کہہ رہا ہے حلب بھی ہمارے صوبہ ہوگا، اور جو ادلب ہے وہ بھی ہمارا صوبہ ہوگا۔ یہ تو شام کے علاقے ہیں، لیکن ٹرکی کہہ رہا ہے کہ یہ تو اب ہمارے ہوں گے۔ اور اگر آپ رشیا کو دیکھیں تو وہ بھی تو ایکسپینڈ کر چکا ہے، یوکرین کی کتنی ٹیریٹریز وہ لے چکا ہے، تو وہ پرانی بات تو نہیں رہی، اب وہ ایکسپینڈ کر گیا ہے۔ اگر ہم چائنا کو دیکھیں جو کسی وار کا پچھلے کئی ڈیکیڈ سے حصہ نہیں بنا، وہ بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے، کیونکہ اس کا وہ تائیوان والا معاملہ ساری دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے، لیکن بہرحال میپ تو بدل رہا ہے۔ اس نے ہانگ کانگ کو لے لیا ہے، اب وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے ٹورڈز تائیوان، اور اب اس سب میں بڑھ کر امریکہ ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ یہ دنیا کے اوپر سب سے زیادہ اس کا اثر ہونے جا رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں جو اسرائیلی ایکسپینشن پالیسی ہے وہ مڈل ایسٹ کو متاثر کیا ہے، اس نے ابھی تک کر رہی ہے۔ جو کچھ جنگ ہم نے پچھلے مہینوں میں دیکھی ہے، یہ ساری اسرائیل کی
اسی پالیسی کے تحت ہے نا کہ ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے, وہ اپنے بارڈرز تک محدود نہیں ہے. اب ناظرین وہ امریکی امپائر ایکسپینڈ کر رہا ہے, یعنی یہ فیصلہ امریکہ نے خود ہی کیا تھا کہ وہ ایکسپینڈ نہیں کرے گا. 50 اسٹیٹس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بن گیا, بس دیٹس اٹ. اس کے بعد اس نے کہا وہ ایکسپینڈ نہیں کرے گا, بلکہ ایک دوسرا رول اس نے بنایا, یعنی اقتدار تو اسی کے پاس ہے دنیا کا, لیکن ذرا ڈیفرنٹ انداز کے اندر. اب وہی امریکہ ٹیریٹریز لینا شروع ہو گیا ہے, لینے کی بات کر رہا ہے, ایکسپینڈ کر رہا ہے اپنی ٹیریٹری, اپنے امپائر کو بڑھا رہا ہے. تو یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے جو اس وقت دنیا میں آ رہی ہے. ٹرمپ نے ملٹری ایکشن کا اعلان کر دیا ہے, گرین لینڈ کے خلاف, پیناما کے خلاف, کینیڈا کے خلاف فورس استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو اس وقت دنیا ہل گئی ہے. یہ بڑی انکنونشنل, غیر روایتی دنیا کا آغاز یہاں سے ہونے جا رہا ہے. تو وہاں پر جو واقعات ہو رہے ہیں وہ مڈل ایسٹ کو کس طرح سے متاثر کرنے جا رہے ہیں. یا تو ٹرمپ نے اگر وہاں پر محاذ کھولا ہے تو یہ اس کو بند کرنا پڑے گا, یا پھر وہاں الجھنے کی وجہ سے یہاں پر مڈل ایسٹ کا یہ جو الاؤ ہے وہ اور بھڑکنے والا ہے. اس میں اب ہوتیز کے خلاف گراؤنڈ آپریشن, اس میں ایران کے خلاف سٹرائکس اور باقاعدہ جنگ, اس کی طرف بھی معاملہ بڑھ سکتا ہے. اور جو ٹرکی اسرائیل ہے اس کے معاملات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کشیدہ ہو رہے ہیں, وہ اور یہ الاؤ بھڑک سکتا ہے. یا تو یہ اس طرح معاملہ جائے گا, یا وہاں الجھنے کی وجہ سے فی الحال مڈل ایسٹ کا محاذ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن ایک بات تو طے ہو گئی ہے, یہ جو ایکسپینشن پالیسی اب دنیا میں لوٹ رہی ہے, یہ دنیا میں نئی جنگیں اور نئی کرائسس لے کر آ رہی ہے. یعنی اب سے کچھ مہینے پہلے ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے, اب سے کچھ مہینے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ غزہ کی جنگ رک جائے, یوکرین کی رک جائے تو دنیا میں امن کی طرف دنیا جو ہے وہ چلی جائے گی. اب وہ نہیں رہا ہے. اب اگر آپ یہ معاملہ روک بھی دیں گے تو حالات اتنے بگڑ گئے ہیں, ٹرموائل اتنا بڑھ گیا ہے, بات اب جسے کہتے ہیں تیر کمان سے نکل گیا ہے. اب یہ کرائسس رکنے والا نہیں ہے, بلکہ یہ بڑھے گا, نئی شیپ میں آئے گا, نئی جنگیں, نیا ٹرموائل, ٹھیک ہے, نئے انداز میں دنیا. یعنی پیس جو ہم کچھ مہینے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے, وہ نہیں ہونے والا ہے. یہ بنیادی فرق جو ہے وہ اس سے آیا ہے. تو اس ساری صورتحال کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں ذرا مختلف انداز کے اندر. اور وہاں اب روس, چین وہ متحرک ہو چکے ہیں. گرین لینڈ کے اوپر ایون ملٹری فورس کا اعلان ٹرمپ نے کر دیا ہے, اور پیناما کے اوپر. اور ادھر ذرا ہم آغاز کرتے ہیں مصر سے. مصر سے بڑی غیر معمولی خبر سامنے آ رہی ہے. خبر یہ آ رہی ہے کہ سینائی جو علاقہ ہے وہاں پر ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے مصر, اور اسرائیل نے ابھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ وہاں پر بہت بڑی تعداد کے اندر ٹروپس ڈپلائی کیے جا رہے ہیں, وہیکلز ڈپلائی کی جا رہی ہیں. کچھ غیر معمولی وہاں پر ہو رہا ہے. جو $95 ملین کی ایڈ ایجپٹ سے انہوں نے لیبنان ٹرانسفر کیا نا, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جی ہیومن رائٹس کے اوپر کی ہے. ہیومن رائٹس کے اوپر کی ہے کہ ہیومن رائٹس کی وجہ سے ایڈ نہیں دی, ایسا ہو سکتا ہے. تو وہاں پر اس کا مطلب مصر نے کچھ نہ کچھ ان کی بات آگے پیچھے کی ہے, کوئی بات نہیں مانی ہے. تو ابھی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے بڑی ان یوزول رپورٹ ہے مصر کا محاذ. ذرا دیکھیے, Israel is extremely concerned about an unexplained Egyptian military buildup in Sinai, not far from Israeli border, which Israel says is gross violation of peace treaty between Egypt and Israel. خبر یہ آ رہی ہے کہ بہت بڑا ملٹری بلڈ اپ سینائی میں ہو رہا ہے. جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ سینائی میں مصر اپنی فوج نہیں رکھے گا, ٹھیک ہے, لیکن وہ معاہدہ تو پھر یہ بھی تھا کہ اسرائیل فیلاڈیلفیا پر نہیں آئے گا. غزہ کے بعد کون سا معاہدہ اور کیا معاملہ. تو مصر جو ہے وہ اپنی فوج سینائی میں بڑھا رہا ہے, یا ابھی رپورٹ سامنے آئی ہے. دا بلڈ اپ انکلیوڈس, اس میں کیا کیا وہ لے کر آ رہا ہے, لارج نمبر آف ٹروپس ہے, ہزاروں کی تعداد میں فوج ڈپلائی کی جا رہی ہے. کنسٹرکشن آف اینٹی ٹینک آبسٹیکلز, اینٹی ٹینک کا سامنا کرنے کے لیے جو آبسٹیکلز ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں. سمجھنے جیسے ہوتا ہے نا مورچے, خندقیں, یہ وہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے. آرمرڈ ڈویژنز جو ہیں وہ وہاں پر ڈپلائی کی جا رہی ہیں. Israel has requested immediate consultations with Egyptians about the developments. یہ تازہ ترین رپورٹ جو ہے وہ اس وقت آ رہی ہے. اب سینائی ناظرین وہ علاقہ ہے جہاں کوہ طور پہاڑ ہے. سینائی وہ علاقہ, یہ صحرا ہے, یہ وہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ نکلے تھے, پیچھے فرعون تھا, تو ان کا گزر سینائی ہی سے ہوا تھا. بہت لمبا عرصہ وہ اس صحرا سے گزرتے رہے, مطلب بڑا یہاں سے گزرتے ہوئے فلسطین پہنچتے ہوئے اس صحرا میں بڑا ایک لمبا عرصہ ان کو لگا ہے. تو یہ سینائی پر ہمیشہ سے اسرائیل کی نظر تھی. اب دیکھیں نا کوہ طور پہاڑ وہاں پر ہے, تو ان کے گریٹر اسرائیل میں تو سینائی کے بغیر کیسے گریٹر اسرائیل پورا ہوگا جہاں پر کوہ طور پہاڑ ہے. تو اس پر ان کی ہمیشہ سے نظر تھی. ابھی ریسنٹلی اسرائیل کا جو فائنانس منسٹر ہے اس نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ہمیں اب دیر نہیں کرنی چاہیے سینائی کو آکوپائی دوبارہ سے, کیونکہ ایک وقت میں ان کے پاس ماضی میں رہا ہے,
پھر مصر نے بڑی بہادری کے ساتھ وہ علاقہ واپس لیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سینائی کے اوپر قبضہ کرنا چاہیے. ابھی ہم پچھلے کچھ گھنٹوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے جو آفیشلز ہیں وہ گریٹر اسرائیل کے میپ شیئر کر رہے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ پبلک کر رہی ہے یا کچھ میڈیا کے لوگ کر رہے ہیں, گورنمنٹ آفیشلز وہ میپ شیئر کر رہے ہیں جس میں مصر ہے, جس میں جارڈن ہے اور لیبنان, سیریا, یہ سارے شامل ہیں. ٹھیک ہے, اور جارڈن کے حوالے سے بھی از جارڈن نیکسٹ, یہ ہمارے سامنے وہ صورتحال ہے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کیا جارڈن اگلا نشانہ ہوگا, اور ٹرکی لکھا ہے از ٹرکی نیکسٹ. تو ٹرکی, جارڈن, یہ سارے آن الرٹ تو آلریڈی تھے, لیکن اب یہ والا معاملہ مصر کا نیا. آپ ذرا نتنیاہو کی سٹیٹمنٹ دیکھیے, بڑی غیر معمولی سٹیٹمنٹ ابھی آئی ہے. وی آر ان اے پیریڈ آف ریڈیکل چینج ان مڈل ایسٹ اینڈ دیر آر نیو فورسز. یہ لائن اس کے اوپر غور کریے, دیر آر نیو فورسز اینٹرنگ ان دا کانفلکٹ ان دا ریجن. ریڈیکل چینج مڈل ایسٹ کے اندر آ رہا ہے, اور اس تنازع, فلسطین تنازع کے اندر نئی فورسز مڈل ایسٹ سے ایمرج کر رہی ہیں. اب وہ اس کانفلکٹ کا حصہ بن رہی ہیں, یعنی وہ اپنے خلاف کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی نئی طاقتیں اب ہمارے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں. اینڈ دیر فور وی مسٹ ڈیولپ آر ملٹری کیپیبلٹیز. اسی لیے اب جو ہے وہ ہمیں مزید ملٹری کیپیبلٹیز بڑھانا ہوں گی, کیونکہ نئی فورسز ہمارے خلاف اب اترنے جا رہی ہیں. اب آج ہم بڑے مختلف انداز میں اس ایشو کو جو ہے وہ تازہ ترین خبروں کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ جو جنگ ہے نا ناظرین, یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اچھا جی وہ 7 اکتوبر ہوا, وہ اٹیک ہو گیا اور اسرائیل لڑ رہا ہے جی 7 اکتوبر کی وجہ سے, یہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک لمبی جنگ ہے اور یہ جنگ ختم نہیں ہونے والی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جنگ بیسیکلی کیا ہے, یہ ہے کلیش آف سیولائزیشن, اور ہم تو اس کو کہیں گے کلیش آف آئیڈیالوجیز, کلیش آف فیتھ کا یہ کلیش ہے یہاں پر. اور وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں کروسیڈ وارز کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتے ہیں, یعنی فلسطین تک پہنچنے کی ان کی یہ مرحلہ وار کوشش تھی. کبھی نپولین آ گیا, کبھی کروسیڈرز آ گئے. وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ 1917 کے اندر جب یروشلم ان کے قبضے میں آ گیا, ایک فرانسیسی جرنیل صلاح الدین ایوبی کی قبر کے اوپر گیا اور وہاں پر جا کر اس نے کہا وی آر بیک. وی آر بیک سے کیا مراد ہے؟ تو وہ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کروسیڈز کے ساتھ بھی. تو یہ ایک مرحلہ وار لڑائی ہے جو پچھلی کئی سینچریز سے جاری ہے. آج وہ یہاں پر آئے ہیں ان دا فیس آف نیشن سٹیٹ. آج وہ یہاں پر ایک نیشن سٹیٹ کے طور پر آئے ہیں کہ یہ جی ہمارا حق ہے, ہماری بھی ریاست ہونی چاہیے, فلاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اس انداز کے اندر آئے ہیں, لیکن بات وہی ہے جو سینچری سے چلتی آئی ہے, لڑائی وہی ہے. اب ذرا ایک بات کے اوپر غور کریے, 100 سال ہو چکا ہے اس تنازع کو. کون سا دنیا میں تنازع ہے جو 100 سال چلتا ہے؟ ٹھیک ہے, 100 سال سے ایک ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا, ایک پرامن معاہدہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو طاقت اسرائیل کے پاس ہے, امریکہ کے پاس ہے. وہ چاہیں تو دیکھیں اوسلو اکارڈ ہوا تھا نا, اس کے اوپر عمل درآمد کیا فلسطینیوں نے کروانا تھا؟ اسرائیل نے کروانا تھا نا. طاقت ان کے پاس, فلسطینی تو غلام ہیں. تو 100 سال ہو چکا ہے اور انہوں نے کوئی بامانی مذاکرات نہیں کیے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہ بامانی مذاکرات چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ کبھی یہاں پر کوئی ایگریمنٹ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, وہ یہاں پر اپنا امپائر بنانے کے لیے آئے ہیں. وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے, یہ ہم نے غزہ میں دیکھا ہے, یہ ہم نے لیبنان میں دیکھا ہے. ان کی فوج, ان کی کتنی کیپیبلٹی ہے, وہ کتنی بہادر ہے, وہ سب نے دیکھ لیا. وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ الگ معاملہ ہے, لیکن ان کی انٹینشنز کیا ہیں؟ وہ یہاں رول کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ سب کو سبڈیو کرنے, غلام بنانے کے لیے آئے ہیں, امپائر بنانے کے لیے آئے ہیں. تو اس لیے یہ لڑائی تب ختم ہوگی جب اسرائیل ختم ہوگا. اس سے پہلے یہ لڑائی جاری رہے گی. وہ آپ کو حزب اللہ نظر آئے یا کچھ اور نظر آئے, وہ حماس ہو یا کوئی اور ہو. ابھی نتنیاہو کہہ رہا ہے نا کہ نیو فورسز ایمرج کر رہی ہیں مڈل ایسٹ میں, اور ہمیں اور کیپیبلٹیز بڑھانا ہوگی. ابھی تو حزب اللہ بھی وہی ہیں, ہوتیز وہی ہیں, حماس وہی ہیں, تو نیو فورسز بھی آ رہی ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے؟ لڑائیاں ختم نہیں ہونے والی ہیں, یہ جنگیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. اسرائیل یا تو الٹیمیٹلی اپنا امپائر بنائے گا یا پھر اسرائیل ختم ہوگا. اس کے علاوہ کوئی دوسری بات درمیانی نہیں ہے کہ 2 اسٹیٹ ہو جائے گا, فلسطین بھی رہے گا, اسرائیل بھی رہے گا. یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو یہ غیر معمولی چیز ہوگی. اب ذرا دیکھیے امریکی کانگریس سے کیا خبر آ رہی ہے. امریکی کانگریس ICC کے اوپر سینکشنز لگانے جا رہی ہے کہ نتنیاہو کے خلاف وارنٹ کیوں نکالا ہے. یہ امریکی کانگریس سینکشنز لگانے جا رہی ہے, ووٹ کرنے جا رہی ہے. تو آگے ناظرین چلتے ہیں, ٹرمپ کیا کر رہا ہے, اس کے اثرات کیا ہوں گے. ٹرمپ 2.0 اس کی اپروچ کیا ہے, وہ کس اپروچ کے ساتھ دنیا کو چلانے جا رہا ہے. ایک غیر روایتی ٹرمپ, غیر روایتی امریکی سیاستدان, غیر روایتی فورن پالیسی کے ساتھ اتر گیا ہے. سب سے پہلا پھڈا اس کا اپنے ہی اتحادیوں کے ساتھ پڑ گیا ہے, یورپ کے ساتھ پڑ گیا ہے, اپنے ہمسایوں کے ساتھ پڑ گیا ہے, نیٹو ممبرز کے ساتھ پڑ گیا ہے. تو امریکہ میں جو تبدیلیاں آتی ہیں, جو امریکی فورن پالیسی بنتی ہے, وہ دنیا کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اس میں کوئی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن یہی دنیا کی آج ریئلٹی ہے کہ وہ سب سے پاورفل ہیں. تو ان کے اقدامات دنیا کو متاثر کرتے ہیں. تو ٹرمپ جس اپروچ کے ساتھ آ رہا ہے
अनबिलीवेबल है कि जिस लेवल के ऊपर नए क्राइसिस उठने जा रहे हैं और ट्रम्प वहां पर फिलहाल ड्रैग होता हुआ नजर आ रहा है। कनाडा खरीदेंगे, ग्रीनलैंड लेंगे, पनामा लेंगे, तो मिडिल ईस्ट का महाज उसको फिलहाल रोकना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि फोकस है भाई ग्रीनलैंड, पूरा मुल्क लेना है। कनाडा आप अंदाजा करें ना, कनाडा को वो लेने की बात कर रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट का महाज खोलकर वो कनाडा को ले सकते हैं, पनामा को ले सकते हैं। तो अभी जो खबरें आई हैं, मिलिट्री फोर्स का ट्रंप ने ऐलान कर दिया है पनामा और ग्रीनलैंड के खिलाफ, अगर जरूरत पड़ी तो मिलिट्री फोर्स, और कनाडा के खिलाफ मिलिट्री फोर्स नहीं, इकोनॉमिक फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ट्रंप की जानिब से जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है। जो पहला ट्वीट ट्रंप का आया था ग्रीनलैंड के हवाले से, कनाडा के हवाले से, पनामा के हवाले से, लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, शुगल मुगल लगा हुआ है, ये ऐसे शुरू हुआ था। लेकिन अब ये 100% सीरियस हो चुका है, ये 100% सीरियस मामला हो चुका है कि वो ग्रीनलैंड भी लेने जा रहे हैं, वो कनाडा भी लेने जा रहे हैं। आप देखें दुनिया के 5, 7, 10 मुल्क निकाले तो कनाडा, आप देखें जनूबी एशिया से अगर उनसे पूछा जाए कि 2-3 कौन से मुल्कों में आप जाना चाहते हैं, तो उसमें कनाडा शामिल होगा, ठीक है, टॉप ऑफ द लिस्ट शामिल होगा। तो उस कनाडा की हम बात करें, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी इकॉनमी और इतना जबरदस्त मुल्क, तो वो कह रहे हैं कि जनाब कनाडा को भी हम, अब ये मामला सीरियस हो चुका है ना, शुगल से बात लगा, अच्छा ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, ट्रंप ऐसे ट्वीट्स जो है वो करता रहता है, लेकिन अब वो मामला बहुत जो है वो अगले लेवल के ऊपर चला गया। मैं 2 हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। ट्रंप्स कम बैक मार्क्ड विद टेरिटोरियल एम्बिशंस, पैटी क्रिटिसिज्म, कि ट्रंप का जो वापसी है अमेरिका का सबसे एक पावरफुल सदर के तौर पर, जो टेरिटोरियल एम्बिशंस हैं कि इलाके को, टेरिटरीज को कंट्रोल में लेने की, ये मामलात खराबी की तरफ, और वो लिख रहे हैं अनकन्वेंशनल फॉरेन पॉलिसी मूव्स, कि बड़ी गैर रिवायती अनकन्वेंशनल ये फॉरेन पॉलिसी सामने आ रही है ट्रंप की। मतलब इससे पहले तो किसी ने, अमेरिकी सदर ने नहीं कहा कि वो ग्रीनलैंड लेंगे या कनाडा को जो है 51st स्टेट बन जाना चाहिए। तो ये अनकन्वेंशनल है ना, गैर रिवायती है। और बाकी ये जनूबी एशिया वाले और चाइना, रशिया और बाकी इधर रीजन वाले वो देख रहे हैं कि अच्छा अगर ट्रंप वहां से आगाज इस अंदाज में कर रहा है, तो फिर जब मिडिल ईस्ट का मामला आएगा, अफ्रीका, साउथ एशिया, चाइना की तरह मामला बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा। यानी वो अपने इत्तेहादियों से भी आगाज इस अंदाज के अंदर कर रहे हैं। फिर आप जरा देखिए, वो कह रहा है ह्यूज, अभी ये कुछ देर पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ट्रंप की हुई है, वो कह रहा है ह्यूज टैरिफ लगाए जाएंगे मैक्सिको के ऊपर, और यूजिंग मिलिट्री फोर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द ग्रीनलैंड एंड पनामा कैनाल, और मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। शुगल से बात शुरू हुई, मिलिट्री फोर्स ग्रीनलैंड के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। यूरोपीय यूनियन का मेंबर है डेनमार्क के ज़ेरे इंतजाम है ग्रीनलैंड, तो यहां पर अटैक का मतलब होगा ये हमला यूरोपीय यूनियन के ऊपर हुआ है। जो ग्रीनलैंड के रिहायशी हैं वो यूरोप के सिटीजन हैं, फिर डेनमार्क का है ना, वो तो यूरोपीय यूनियन का वो हिस्सा है ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड के ऊपर हमला, यूरोपीय यूनियन के ऊपर हमला होगा। और मिलिट्री एक्शन की बात ट्रंप कर रहा है, और पनामा को लेने के लिए मिलिट्री एक्शन की बात हो रही है। और फिर जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल की जाएगी कनाडा के लिए, तो उसने कहा नो, इकोनॉमिक फोर्स। पनामा और उधर ग्रीनलैंड के लिए मिलिट्री भेजी जाएगी, लेकिन कनाडा के खिलाफ मिलिट्री नहीं भेजी जाएगी, कनाडा के खिलाफ इकोनॉमिक फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। और फिर उन्होंने कहा कि इरेजिंग द आर्टिफिशियली ड्रॉन यूएस कनाडा बॉर्डर वुड बेनिफिट नेशनल सिक्योरिटी। वो कह रहे ये तो बॉर्डर जो यूएस और कनाडा का है ये आर्टिफिशियल है, इसको हम रिमूव कर देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप शेयर्स मैप विद कनाडा एज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रंप ने मैप शेयर किया है जिसमें कनाडा को हिस्सा दिखाया गया है अमेरिका का। मतलब दुनिया में ये बहुत सख्त इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आता है। अभी देखे ना, इजराइल ने शेयर किया है, उसमें जॉर्डन के इलाके दिखाए हैं। तो ये तो बड़ा सीरियस मामला होता है ना कि आपके मुल्क को कोई मुल्क अपना हिस्सा बना ले। तो ट्रंप ने तो पूरे का पूरा कनाडा अमेरिका का हिस्सा बनाकर मैप शेयर कर दिया। फिर ट्रंप सेज वी नीड ग्रीनलैंड पर्पस रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग आवर नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिंग द फ्री वर्ल्ड। अच्छा जी, फ्री वर्ल्ड के लिए हमें जो है वो ग्रीनलैंड लेना जरूरी है, फ्री वर्ल्ड को बचाने के लिए ग्रीनलैंड लेना जरूरी है। और जो दूसरी बात उन्होंने की कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अब ये तो बड़ा खतरनाक उसूल है। चाइना के लिए भी फिर ताइवान नेशनल सिक्योरिटी है, और ताइवान तो फिर सारी दुनिया मानती है कि वो चाइना ही का हिस्सा है। कल को कोई भी मुल्क कहे उठकर, जिसके पास पावर वाले ये करेंगे ना, तो इजराइल भी जॉर्डन में घुस जाएगा नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, पहले भी घुसा हुआ है सेल्फ डिफेंस के नाम पर। तो ये तो बड़ा अजीब सा उसूल हुआ कि जी हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, हम ग्रीनलैंड को लेंगे। तो ये तो नए क्राइसिस। और इलोन मस्क का जरा देखिए, इफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड वांट टू बी पार्ट ऑफ अमेरिका व्हिच आई होप दे डू, दे वुड बी मोस्ट वेलकम। ग्रीनलैंड के लोग भी चाहते हैं कि वो अमेरिका के हिस्सा बन जाए, ये इलोन मस्क कह रहे हैं, और हम उनको वेलकम कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ग्रीनलैंड में
ریفرینڈم کروایا جائے گا, وہاں پر آزادی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں ڈنمارک سے آزادی لینا چاہیے. وہ آپ دیکھیں پورا امریکی میڈیا اور اس کو کور کیا جائے گا پراپر طریقے سے کہ جی آزادی لینی چاہیے اور ہیومن رائٹس, یہ وہ بہت ساری باتیں ہوں گی. یہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ کیسی بڑی پار جو ہے نا وہ بیانیے کیسے بناتی ہیں. تو ریفرینڈم یہ پہلے کروانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ گرین لینڈ میں ریفرینڈم ہوگا کہ ہمیں ڈنمارک سے انڈیپینڈنس چاہیے, جس کو امریکہ سپورٹ کرے گا. اگر ریفرینڈم ہو جاتا ہے جو کہ انڈیپینڈنس کے حق میں ہی ہوگا, یہ تو ظاہری بات ہے, دنیا میں جہاں بھی ریفرینڈم ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنس کے لیے حق میں ہی ہوتا ہے, تو پھر امریکہ اس کو ایگزیکیوٹ کروائے گا, پھر انہی گرین لینڈ کے لیڈران سے اپنے ساتھ الحاق کروا لے گا. اگر نہیں کریں گے تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ملٹری فورس استعمال کی جائے گی. تو یہ وہاں پر ہونا جا رہا ہے. اب ناظرین, گرین لینڈ اور جسٹن ٹروڈو اور پیناما تینوں کا رد عمل آیا ہے اور سخت رد عمل آیا ہے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملات بڑھنے جا رہے ہیں. ٹروڈو کہہ رہا ہے there is no big chance that Canada will become part of the United States and Canada will never back down in face of Trump threats. جو ٹرمپ کے دھمکیاں ہیں اس سے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ڈریں گے نہیں. Our economy is strong, our people are strong and we will never back down in the face of the threats. ہمارے لوگ مضبوط ہیں, ہماری اکانومی مضبوط ہے, ٹرمپ کی دھمکیوں میں ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور جو نیا لیڈر آ رہا ہے نا وہاں پر, وہ تو اور سخت ہے, یعنی وہاں پر زیادہ اگریسو لیڈرز کینیڈا میں آ رہے ہیں اگینسٹ ٹرمپ. تو یہ تو لڑائی وہاں پر اور شدید ہونے جا رہے ہیں, دو نیٹو ممبرز, ٹھیک ہے, تو یہ کرائسس وہاں پر بڑھے گا. اور پیناما کیا بات کر رہا ہے؟ پیناما says our country's sovereignty is not negotiable and Panama Canal has been returned to us irrevocably. کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ پیناما کینال جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیے, ہماری جو سوورینٹی ہے وہ انکویسچنیبل ہے اور اس کے اوپر کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی کہ اچھا آپ اتنی سوورینٹی لے لیں. تو پیناما وہ کہہ رہا ہے. اور دیکھیں جو سب سے زیادہ خطرہ ہے نا ملٹری لڑائی کا وہ پیناما کا ہے. یہاں پر ساتھ ساتھ چائنا بھی بیٹھا ہوا ہے, رشیا بھی بیٹھا ہوا ہے, چائنا اور رشیا ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پیناما کا معاملہ سب سے پہلے پیناما ہی کہ اگر کوئی ملٹری ایکشن ہوتا ہے پیناما میں ہی. تو آپ کے سامنے یہ ہم نے صرف تھوڑی سی تفصیلات رکھی ہیں اور یہ صرف آغاز ہے کرائسس کا. تو ٹرمپ کے یہاں پر ایمبیشنز پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو الگ بات ہے, لیکن یہ پالیسی لے کر چلنا, صرف یہ پالیسی رکھنا کہ اس علاقے کو بھی لے لو, اس کو بھی لے لو, نیشنل سیکیورٹی کے نام پر لے لو, تو یہ تو باقاعدہ ایک جنگ کو, نئے کرائسس کو دعوت دینے والی بات ہے. اور یورپ بہت اس سے متاثر ہونے جا رہا ہے اور یورپ کے اندر جو سینٹیمنٹس ہے وہ اور بڑھیں گے. فرانس آلریڈی میکرون بات کر رہا ہے کہ یورپ کو الگ سے اپنی شناخت, اپنی پاور, ڈیفنس بڑھانا ہوگا. تو دیکھیں اگر ڈنمارک سے گرین لینڈ نکل گیا جو کہ یورپی یونین کا حصہ ہوا, تو پھر کل کو کوئی اور ملک بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا, تو یورپی یونین تو پھر اور کمزور ہونے جا رہی ہے. تو یورپی یونین اس کے اوپر ان کا مطلب بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس کو اسی طرح سے جانے دے آسانی کے ساتھ. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کریں گے کیا, یہ ایک الگ سوال ہے. ڈنمارک کیا کر لے گا اگر امریکہ وہاں پر فورس بھیجتا ہے, تو ڈنمارک کیا کرے گا؟ تو یہ ویسٹ کیا آپسی ٹکراؤ کا آغاز ہونے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور رشیا چائنا کبھی نہیں چاہیں گے یہ گرین لینڈ امریکہ کے پاس جائے, ٹھیک ہے, وہ بھی کس طور پر نہیں چاہیں گے. یہ تو پھر ان کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہو جائے گا اگر امریکہ گرین لینڈ لے جائے, وہاں پر ریئر ارتھ منرلز اور بہت سارے معاملات. تو اس میں رشیا اور چائنا بھی ہر صورت میں, ہر حال میں انوالو ہوں گے. اور گرین لینڈ جیسا ملک یہ بڑی طاقتوں کا میدان جنگ بھی بن سکتا ہے, اور پیناما یہ بھی, ٹھیک ہے, بڑی طاقتوں کا میدان جنگ بن سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں سیریا کے اندر, لیبیا کے اندر امریکہ بھی بیٹھا ہوا ہے, عراق میں اور رشیا بھی بیٹھا ہوا ہے, باقی یہ ہو رہا ہے نا. تو گرین لینڈ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے, پیناما میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. اینڈ خطرناک بات یہ کہ یہ صرف آغاز ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مڈل ایسٹ پر اس کا کیا اثر ہوگا. ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ وہ جنگ رکوائے گا اور افورڈ بھی نہیں ہے اس کے لیے کہ جنگ مڈل ایسٹ میں چلے. جب اتنے بڑے محاذ کھلنے جا رہے ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اوپر فوکس نہیں کر سکے گا. اور ایک ہاری ہوئی جنگ, بنیادی چیز ہے کہ ہاری ہوئی جنگ, اسرائیل یہاں پر کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں یہ معاملات کس طرح جاتے ہیں. آغاز صرف غزہ کی جنگ سے ہوا تھا, لیکن اب یہ معاملات کہیں اور جا چکے ہیں. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی. آپ نے رائے ضرور کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.